اس دور میں کسی ایک چیز کو ہی پکڑنا بڑا اوکھا ہے. تو اپنے گھر میں تو حرام حلال کی تمیز لا نہیں سک رہے, اپنی عورتوں کو پردے کی طرف لا نہیں سک رہے, اپنے ماں باپ کو غلط و صحیح کی طرف لا نہیں سک رہے. کیڑے مرد مردان کی دکانی تمہیں دکھاؤ, چلو پھر مانیں گے تم مرد ہو. اگر اب یہ حدیث آپ بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں, یہ باتیں آپ نہیں بتاتے ہیں, کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو بچوں کو سکسیسفل کرنا. کہتا ہوں حق حلال کما رہے ہو نا, بہترین جہاد کر رہے ہو سارے. آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, آپ کے سر پہ چھت ہے, آپ نے اس دن کی روٹی کھائی ہے, آپ سے امیر انسان کوئی نہیں ہے. ختم. ویسے تم کسی مظلوم کو بھی بٹھاؤ, ساتھ بیٹھ کے نیچے روٹی کھاتے ہیں. تو وہی مائیں اور بیویاں پتہ کہیں گی ہم تو بڑا سمجھاتے تھے, ابے تو کھاتے بھی تو تم ادھر بیٹھ گئے. ہم نے راتوں رات جہاد کرنا شروع کر دینا ہے, داڑیاں سبلے بڑھا لینی ہے, اور حق حلال پہ بالکل پکے آ جانا ہے, عورتوں کو بالکل نہیں دیکھنا ہے, ایسے دیکھنا شروع کر دینا ہے. امیر بن چکا. حق حلال کی تمیز ہمیں نہیں, صحیح غلط کی تمیز ہمیں نہیں, سچ جھوٹ کی تمیز ہمیں نہیں. رشتہ داری دیکھ کے ہم ساتھ دیتے ہیں, نہیں یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کا غلط میں بھی ساتھ دوں گا, کیا کروں پھر, اپنے تو اپنے ہوتے ہیں نا, بھاڑ میں کے اپنے تو اپنے ہوتے ہیں. اللہ کو حاضر ناظر جانو. تم نے اپنی رشتہ داری نبھانی, تائے سے نہیں خراب کر سکتے, نہیں چاچے سے نہیں خراب کر سکتے. باڑ میں گئے تائے چاچے پھپھی خالہ ماموں سب باڑ میں گئے. سب سے پہلے اللہ کا حکم. سورہ بقرہ میں 8 چیزیں مینشن کی گئی ہیں, ان 8 چیزوں کے نام لے کے کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ 8 چیزیں مجھ سے اور میرے حکم سے زیادہ عزیز ہیں تو بھاڑ میں جاؤ, مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, روزے قیامت حساب ہوگا تمہارا. ان 8 چیزوں میں یہ سب کچھ آتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. رشتہ دار, بہن بھائی, ماں باپ, آپ کا مال, آپ کا کاروبار, آپ کے اثاثے, جس کے پیچھے آپ جان دینے کو تیار ہیں سارے. کسی چیز دنیا داری میں یہ چیز ہے نا, رشتہ دار ناراض نہیں ہونا چاہیے, میرا بزنس لاس میں نہیں جانا چاہیے, گھر بنایا وہ برباد نہ ہو جائے, میرے ایسٹ خراب نہ ہو جائے, ماں باپ ناراض نہیں ہونے چاہیے, اولاد کہیں نہ میں مجھ سے چھوٹ جائے. یہی 8 چیزیں سورہ بقرہ میں کلیئر کٹ ناموں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں کہ اگر آپ کو یہ اب اللہ سے زیادہ عزیز ہے نا, بھاڑ میں جائیے, کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو. کلیئر کٹ قرآن کی کلیئر آیت ہے, حق بات کرو, چاہے اس کے ذمے میں یا اس کے نقصان میں, اس میں تمہارا رشتہ داری کیوں نہ آ جائے. کیا مطلب تھا اس بات کا؟ یہی مطلب تھا. پر نہیں یار, وہ تمہیں یہ ماموں سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی, تمہیں تائے سے بات نہیں کرنی, تمہیں پھپھو سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی یہاں بات صرف صحیح اور غلط کی ہوگی, سچ اور جھوٹ کی ہو رہی ہے. آپ نے بات ایسی کری ہے جو اللہ کے حضور بڑی غلط ہے, آپ کنڈیم کریں اس بات کو. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم لوگ کنڈیم نہیں نہ کرنا شروع کریں گے, آپ ٹل کا زور لگا لیں, میں ٹل کا زور لگا لوں, ہم برائی کو ختم ہی نہیں کر سکتے دنیا میں. اور ہمارا دین صرف نماز پڑھنے کا نہیں ہے کہ اپنی نمازیں پڑھو, اپنے روزے رکھو, جو مرضی ہو رہا ہے. نہیں, میں نے آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل, بات ہی ہم نے ٹاپک آج کا یہیں سے شروع کرا. جب فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اس فلاں بستی میں آپ کو تو بڑا عبادت گزار آدمی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے اس بندے کے اوپر زمین کو پلٹو کہ میرے دین کی دھجیاں اڑا رہی تھی اور وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ اپنی نمازوں میں پڑھا ہوا تھا, اسے فکر نہیں تھی اللہ کے حکم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ فکر آپ کو چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. یہی ٹاپک ہم نے وہ کیا تھا. جو برائی کا میں بتا رہا ہوں نا, تو مجھے بھی 3-4 مہینے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ برائی ختم کیوں نہیں ہو رہی. دو بندے ہیں جو ذرا دور کے رشتے میں آتے ہیں, دور کے وہ ہیں, ان کی برائی تو بڑی باریکی سے بیٹھ کے سارے فیصلہ دے رہے ہیں. وہی برائی آپ کی اپنی اولاد میں دکھ گئی, اب اس کو کور کرنا شروع کر دیا, اب اس کو اوپر پردے ڈال رہے ہیں. کیڑا انصاف ہوا ہے آپ کو؟ آپ یہ مولویوں سے بات کریں یا اپنے رشتہ داروں سے بات کریں, اپنے بڑوں سے بات کریں, آپ کو بڑے دھڑلے سے بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر عائشہ بھی چوری کرتی تو ہم اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. تو کٹواؤ نا. فاطمہ فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہم اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. تو کٹواؤ, اپنے والوں کے ہاتھ کٹواؤ. یہ باتیں صرف بولنی نہیں ہے, یہ کرنا ہے آپ نے دھڑلے سے. جب آپ کا اپنا بیٹا کرتا ہے وہ پکڑا جائے تو فائٹ کریں وہاں کھڑے ہو کے, نہیں ہاں میرا بیٹا غلط ہے, کاٹو اس کے ہاتھ. پہلے ٹھیک ہے آپ اس کو اس کی غلطی کو جانتے ہوئے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں, پر اس کو تو بتائیں کہ بیٹا تو نے غلط کرا ہے. یا بھائی کو تو ٹوکے, بھائی بہن کو ٹوکے, بہن بھائی کو ٹوکے, باپ بیٹے کو ٹوکے, ماں بیٹے کو ٹوکے, میاں بیوی کو ٹوکے, بیوی شوہر کو ٹوکے. سب سے پہلا کام بیویوں کا بنتا ہے اور ماؤں کا, کیونکہ ان کی انٹریکشن زیادہ ہوتی ہے مردوں کے ساتھ گھروں میں. ماؤں کا کام بنتا ہے پوچھے بیٹا کہاں سے لا, نہیں تو نہیں کھاؤں گی, میں بھوکی مر رہی ہوں, جا اٹھا. میں کہتا ہوں ہاتھ کٹوا کے جتوائیں گے پھر بھائی, کہ جتائیں گے کہ دیکھو میں نے ہاتھ کاٹے ہیں. ہاں ہاتھ کٹوا کے بھی پھر جتائیں گے, یہ بات بھی صحیح کر رہے ہیں. یہ آپ کو کہ ماؤں کو کرنا ہے, بیویوں کو کرنا ہے. بعد میں وہی تماشا آپ کے گھر میں لگے گا نا, تو وہی مائیں اور بیویاں پتہ کہیں گی ہم تو بڑا سمجھاتے تھے, ابے تو کھاتے بھی تو تم ادھر بیٹھ گئے, ڈیمانڈی بھی تو تمہاری تھی, شاپنگیں بھی تو تم ہی کر رہے تھے, تب تو آپ سے باہر تھے سارے. ہمارے گھروں میں مثالیں ہیں, ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے, اپنے آس پاس دیکھا ہوا ہے ساروں.
جب پیسہ آ رہا تھا تو شاہ جی، ٹھیک ہے، پھر کوس رہے ہو بیٹھے ہوئے. اس وقت کوسنا تھا نا. وہ نہیں بگڑتا سامنے والا، کوئی بھی نہ بگڑے. جب آپ سامنے والے کو اس کے پیک پہ نہیں نا، بھائی اپنا ساتھ تو یہ ہے، میں اب تو پیک پہ تعلق توڑنے کو تیار ہیں. بات اگر صحیح اور غلط کی ہو. ویسے تو ہم کسی مسلم کو بھی بٹھاؤ ساتھ بیٹھ کے نیچے روٹی کھاتے ہیں، الحمدللہ ہم کھاتے ہیں. اور ہم کو بڑا بھی آتا ہے تو نیچے بٹھا لیتے ہیں ساتھ ہی، آجو آجو کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ ایسا ہی ہے نا ہمارا ماحول. اپن نہیں اب یہ آئے تو سب کو اوپر بیٹھنا پڑے گا، نہیں ہم سب نیچے بیٹھتے ہیں. آجو. نبی بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم اس پہ غور نہیں. آپ کو پتا ہے ایک حدیث صحابہ کی کہ ہم میں ایک شخص تھا کہ اگر وہ محفل میں انٹر ہوتا تھا، داخل ہوتا تھا اور ہم اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا. کون تھا وہ شخص؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ناراضگی ظاہر کرتے تھے کہ اگر وہ مسجد میں داخل ہوتے تو کھڑا ہو جاتا تھا تو کہ کیوں کھڑے ہو رہے ہو، کیا ہو گیا ہٹو. یا ہمارے یہاں یہ عام بات ہے. ابھی کوئی بڑا آتا ہے پوری محفل کھڑی ہو جاتی ملنے کے لیے. الحمدللہ ہم نہیں ہوتے بھائی، الحمدللہ ہم نہیں آتے. بیٹھے میں جاتے ہوئے بھی اکثر نوٹ کر لینا، کوئی جا رہا ہوتا ہے میں تب بھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ ملا لیتا ہوں. کوئی آ رہا ہوتا ہے ہاں اگر تو کھڑے میں. اچھا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں بڑا اچھا، ایک وہ بن گیا ہے کہ اب گلے ملنا بڑا وہ ہو گیا ہے. پہلے دور میں تو صرف منہ سے سلام ہوتا تھا نا، پہلے دور میں تو صرف منہ سے سلام ہوتا تھا. محفل میں داخل ہو کے آپ اونچا سلام کہتے تھے، اب ہر کسی کو الگ الگ سلام نہیں کرتے تھے. تو وہ ایک الگ ٹاپک تھا. اب ہمارے ایک بڑا عام سا ایک ٹرینڈ سا چل گیا ہے، کوئی بھی آتا ہے نا تو وہ سب سے گلے ملتا ہے. ہاں بھائی 1 2 3 4. دس از اے سیپریٹ تھنگ. ہم دلوں کی بات کریں کہ آپ دلوں میں وہ کیا کر رہے ہو اس چیز کو لے کے چلتے ہو، یہ ایک سیپریٹ تھنگ ہے. یہ تو ہم بھی کرتے ہیں چھوٹو بھائی، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے آپ دل میں اس کو گھنٹا اس سے نہیں اٹھتے کہ وہ آگے جی عزت دیں. ہم دل میں کرتے ہیں بھائی، عزت بہت کرتے ہیں اور وہ ہم بھی بتاتے ہیں. برا وقت میں ضرورت ہوتی ہے تو حاضر ہوتے ہیں، ہم بھاگتے نہیں ہیں. پھر ہمیں ڈھونڈنے رہے ہوتے ہیں ضرورت کے وقت لوگ، ہم کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ بڑی باریک باریک چیزیں ہیں اچھائی اور برائی میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو ہم لوگ نہیں کر رہے. اور میں اسی یہ بات کا مقصد یہی ہے کہ جب تک ہم نہیں کریں گے نا ہم برائی کو نہیں روک سکتے. میری ماں جھوٹ نہیں بول سکتی، میرا باپ غلط ہو ہی نہیں سکتا. جس دن آپ کو اللہ کا تعارف ہو گیا نا آپ کو اپنے ماں باپ کی غلطیاں بھی دکھنے لگیں گی. ہاں آپ کریں گے حسن سلوک، آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے، آپ کوئی سخت لہجہ اور وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ تمیز سے ماں جی تسی ایویں نہ کرو، آپ ایسے کرتی ہیں آپ یہ نہ کرا کریں، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے، ہم باپ کو بھی نہیں کہہ رہے، ہم ماں کو بھی. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم تسی سانو دسو گے، وہ جو ہمیں سکھایا گیا، ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا کہ نہیں بیٹا کہیں غلط ہو گیا تو ہمیں روک دینا. اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو بولے بیٹا اگر آپ کو ہماری غلطی لگی نا تو ہمیں بتائے گا، تو تمہیں کیا لگتا ہے پھر وہ بچہ بڑا کانفیڈنٹلی کہے گا پاپا یہ آپ نے کیا. سکھایا ہی نہیں ہے، بچوں کو سکھایا ہی جا رہا ہے. پھر ظاہری بات ہے جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کل کو اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ان کے بچے ان کے بعد. تو دین تو کیا کہتے ہیں وہ پٹھان صاحب، دین دے بڑھ گیا دین بھائی گیا. کچھ نہیں رہے بچا دین میں آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ کو یہ لڑائیاں، یہ جنگیں، یہ جہاد، میں بار بار کہتا ہوں حق حلال کما رہے ہو نا، بہترین جہاد کر رہے ہو سارے. ضروری نہیں ہے جہاد کے لیے تم نے تلوار اٹھا کے فلسطین ہی جانا ہے، ٹھیک ہے. ہم حق حلال کما رہے ہیں، گھروں کے کمانے والے ہیں، گھروں کو چلانے والے ہیں، ماں باپ کا سہارا بننے والے ہیں، اور حق حلال سے. جب ہمارے سامنے والے بیٹھے ہوئے لوگ کروڑوں کما رہے ہیں، ہم الحمدللہ روکی سوکی لاکھوں کے اندر ہی الحمدللہ، روکی سوکی بھی نہیں الحمدللہ کروڑوں سے بہتر ہے. ڈوڈو صاحب الحمدللہ جو دل کرتا ہے کھاتے ہیں بھائی، جو الحمدللہ جب دل کرتا ہے کھاتے ہیں الحمدللہ. اللہ کا بڑا شکر ہے. چلو آؤ جی سچی کھانے چلیے، آؤ جی برگر، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم. جو دل کرتا ہے ہم لوگوں کا ہم کھاتے ہیں، جیسا دل کرتا ہے پہنتے اڑتے ہیں، جو دل کرتا ہے اس طرح کے فون رکھے ہیں، اپنی مرضی کے سب نے فون رکھے ہیں. تو اللہ نے کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے. آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ نے اس دن کی روٹی کھائی ہے، آپ سے امیر انسان کوئی نہیں ہے. ختم، اینڈ آف کانورسیشن. یہ کل کی فکر، پرسوں کی فکر، یہ دین سے دوریاں ہیں ساری. ہاں آپ چیزوں کی کیلکولیشن کرتے ہو، چیزوں کو وہ کرتے ہو جیسا دور چل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دن کا کما کے سو جاؤ. آپ مزدور، یار اچھا ایسے بھی لوگ ہیں مزدور کو نہیں دیکھ رہے، وہ بیچارہ روز کی دیہاڑی کے لیے نکلتا ہے اور وہ اسی دن کے لیے بھاگتا ہے. کبھی نوٹ کرا ہے مزدور جو چوکوں پہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ اس دن کی دیہاڑی
آپ پائنا 700 روپے لے آئیں گے بس یہ تعداد کام کرتا ہے کیونکہ اس کو ٹینشن ہے بس میں آج کسی طرح لے جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تو میرے جنت کی طرف نظر ہوئی تو میں نے وہاں پہ کثیر تعداد میں کس کو پایا؟ کثرت سے کس کو پایا؟ غریبوں کو. کثرت سے غریبوں کو پایا. اس کی کچھ ریزنز ہیں. اگر اب یہ حدیث آپ بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں, یہ باتیں آپ نہیں بتاتے ہیں, کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو بچوں کو سکسیسفل کرنا ہے. اب یہ بڑا فرق ہے. اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی تھی؟ بندہ مومن, پیسہ بنانے کی مشین, پائلٹ, ڈاکٹر, ہمارے بڑھاپے کا سہارا. کیوں تمہارے بڑھاپے کا سہارا؟ اللہ سہارا بھائی. تمہارے بڑھاپے کا بھی, اس کی جوانی کا بھی. یہ ہمارے بڑے گندے گندے کانسیپٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. مائیں دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں, میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. تم کون ہوتی ہو بھائی؟ دودھ تمہاری مرضی سے آیا, اللہ تعالیٰ نے وہ رزق بنایا. ٹھیک ہے, میں نے تجھے پیدا کیا ہے, آپ نے تو دنیاوی لطف لیا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ کے قدرت کا نظام ہے. کوئی اور طریقہ ہوتا تو پھر ویسے پیدا ہو جاتے. تو ہر کوئی اپنی اپنی ڈیوٹیز پوری کر رہا ہے دنیا داری کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ جس دن دین داری کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیوٹیز پوری کرنے لگ گئے نا, میں کہتا ہوں آپ کو دور خلافتی نظام لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی آ جائے گا, ہر گھر میں آ جائے گا. میں یہ نہیں کر سکتا, میں وہ نہیں کر سکتا, ہم کیسے لڑیں گے سسٹم کے خلاف. ابے بھائی گھروں پہ تو بس ہے, اپنے اپنے گھروں پہ بس ہے. اگر وہاں پہ بھی نہیں ہو تو ڈوب مارو. مردانگی تمہاری 10 بندوں کے سامنے کھڑا رہی تو اپنے گھر کے لوگوں کو تو بدل نہیں سکتے. بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں میں نے ایک اور پوائنٹ کنیکٹ کر دیا. کھڑا ہوں, واپس سے آئے وہاں سے بھاگ کے, تو اپنے گھر پہ تو خلافت لا نہیں سک رہے یار. تو اپنے گھر میں تو حرام حلال کی تمیز لا نہیں سک رہے, اپنی عورتوں کو پردے کی طرف لا نہیں سک رہے, اپنے ماں باپ کو غلط و صحیح کی طرف لا نہیں سک رہے. کیڑے مرد, مردان کی دکھانی تو یہاں دکھاؤ, چلو پھر مانیں گے تم مرد ہو. سب ہیں اس میں سب ہیں. ہم سب کی بات ہو رہی ہے, ہم سب کی بات ہو رہی ہے بھائی. میں کسی کو نہیں لگا رہا, یہ ہم سب کی بات ہو رہی ہے. پہلے یہ تو کر لو, پھر بات کرنا آگے. ہاں اگر اب تو اپنے گھر میں بھی بسنے چلتا تو ڈوب مرو. اپنے گھر میں جس دن, مجھے بھی پانی دے گا, اپنے گھر میں جس دن خلافتی نظام ہم لے آئیں گے نا, دیکھو ہر بندے نے اپنے اپنے گھر کو صحیح کر لیا, امت صحیح ہوگی. کون کہہ رہا ہے تم نکل کے اس کو صحیح کرو, تم اس چوک کو صحیح کرو, اس جماعت کو صحیح کرو؟ کون کہہ رہا ہے وہ فرقہ غلط ہے کہ میرا فرقہ غلط ہے؟ اپنے گھر کو تو صحیح کر لے یار. کلیئر ہے؟ تو یہ ٹاپک تھا آج, بیٹھے بیٹھے چھڑ گیا صحیح اور غلط کے اوپر, کہ غلط کو روکنے کے لیے وی نیڈ ٹو فائٹ, وی ہیو ٹو فائٹ, اور بڑے دھڑلے کے ساتھ, دنیاوی نہیں. ہاں ہم تو منع کرتے ہیں, ہم تو روکتے ہیں, چلے گھومنے چلے. کیڑا روکنا ہے؟ روکنے کا مطلب ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ اسی ماں باپ کو جا کے سور کھلاؤ, نہیں کھائیں گے. لیکن وہی بیٹا حرام کی کمائی کا برگر کھلائے گا, کھا لیں گے. یہ ہر گھر میں آپ کو دکھائی دے گا, مطلب اپنے سراؤنڈنگز میں. ہر گھر میں نہیں, اللہ معاف کرے, لیکن آپ کو آرام سے اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیے گا, آرام سے دیکھو سارے بیٹھ کے, یہی ہر گھر کی اسٹوری ہے. سور نے کھائیں گے, کیونکہ ہمیں بچپن سے سور کی سختی دکھائی. ابے ہمیں سور کی اتنی سختی دکھائی گئی کہ سور بولنے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ایک ناپاک لفظ قرآن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں خنزیر کا ذکر آیا ہے نا, ایک جانور ہے وہ, لیکن ہاں وہ ایک ناپاک جانور ہے, حرام ہے ہمارے اوپر. لیکن اس کو زبان سے اتنی سختی دکھا دی اس کے معاملے میں کہ زبان سے نہیں نکالنا, زبان ناپاک ہو جائے گی. ابے اس سے زیادہ سختی بچوں پہ دکھاتے نا, بیٹا حرام نہیں کمانا, تو آج نسل آپ کی بہت اچھی جگہ ہوتی. یہ نہیں سکھایا کسی نے حرام حلال. جیسے اب انجینئر بھائی نے فرقے پکڑے ہیں نا, میں نے حرام حلال پکڑا ہوا ہے, اور میں اسی کو لے کے چلتا رہوں گا اینڈ تک. ہم نے راتوں رات جہاد کرنا شروع کر دینا ہے, داڑیاں سبلے بڑھا لینی ہے, اور حق حلال پہ بالکل پکے آ جانا ہے, عورتوں کو بالکل نہیں دیکھنا ہے, ایسے دیکھنا شروع کر دینا ہے. یہ نہیں ہوگا. جس زمانے جاہلیت میں ہم ہیں اور جیسی ہم لوگ زندگی ابھی تک گزارتے آئے ہیں, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ کسی ایک چیز کو پکڑو گے نا, پھر آپ اس کی طرف جاؤ گے. پھر وہی والی بات, وہ جو ابھی ہم حدیث وہ ریفرنس دے رہے تھے کہ نیکیوں, جنتیوں کے لیے نیکی کا راستہ آسان ہوتا جاتا ہے. جب آپ اس ٹریک پہ چڑھ جاؤ گے نا, تھا 3 4 5 سال بعد آپ پھر ایک چیز کو پکڑے ہوئے ہوگے. پھر آپ اللہ کی ہدایت سے, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے, بلاوا آیا ہے, جس طرح ہم عمرے پر اس پہ کہتے ہیں بلاوا آیا ہے. یہ بلاوے کا کوئی چکر نہیں, یہ سب آپ کے اپنے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کلیئر آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اگر میں چاہتا تو تم سب کو ہدایت نہیں دے دیتا. اچھا پھر کیوں, دیکھو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, کیوں کوئی کرسچن پیدا ہوتا ہے, کوئی یہودی پیدا ہو رہا. اب پیدا ہونے والا تو بول دے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پیدا اس گھر میں کرا,
ہدایت آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہو, پھر جب آپ کوشش کرتے ہو نا تو آپ کے لیے راستے آسان ہوتے جاتے ہیں. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جیسا دور ہے, اس میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں کسی ایک چیز کو پکڑنا بڑا اوکھا ہے, کسی ایک چیز کو پکڑنا ہی بڑا اوکھا ہے, اسی کو تو پکڑ لو. جس طرح ہماری زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں اپنی لینگویج میں سلو اینڈ اسٹڈی, گریجولی, آہستہ 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 آہستہ, تو کسی ایک چیز کو پکڑ لو. وہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. سالدین والا پوائنٹ کچھ حد تک صحیح ہے کہ جب ایسا دور میں بیٹھے ہوئے ہو تو پھر کوئی ایک ہی چیز کی پکڑنی ہے, لیکن اسٹارٹ, میں بات کر رہا ہوں اسٹارٹ کی, کہ کسی ایک چیز کو پکڑ کے اس میں شروع ہو جاؤ, پھر انشاءاللہ اللہ آسانیاں کرے گا, آپ آہستہ آہستہ چھائی کی طرف ہی جاؤ گے گاڑی کو لے کے اپنی. پھر وہی والی بات ہے نا, قرآن کی آیت ہے کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے, میں اس کی طرف 10 قدم بڑھا کے آتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے ڈائریکٹلی اپنے بندے سے مخاطب ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے, میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھا کے آ گیا ہوں. تو وہ ایک قدم بڑھانا ہے, وہ کسی بھی ایک چیز پہ بڑھا لو, ضروری تھوڑی اب ساری چیزوں پہ کر رہا ہے, کسی بھی ایک چیز کو پکڑ لو, شروع جہاں مرضی سے کر لو, نماز سے کرو, زکوٰۃ سے کرو, روزے سے کرو, حق حلال سے کرو, کسی کا حق نہ مارنے سے کرو, کسی کا دل دکھانے سے نہ کرو. یار مغروریت کتنی, آپ کو پتا ہے جس کے دل میں رائی کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کے دانے کے برابر بھی, رائی کا دانہ پتا ہے کتنا ہوتا ہے, اتنا. تو غرور ہی چھوڑ دو, یہی گاڑی پہلے پکڑ لو, آجزی لے آؤ اپنے کریکٹرز کے اندر کہ نہیں وہ اس دن غرور ہی سی نا پائن, کنی کو چھتر پائن ہے سارے ابھی بھائی, وہ صرف غرور تھا, وہ اور کیا تھا. اگر آجزی ہوتی, نہیں یار سوری, اگلی پارٹی بھی کہتی بھائی سوری, ایسی ہوتا نا, وہ غرور ہی تھا بھائی. تو یہاں سے شروع کر, اس کو ایک موقع کے بعد اس کی آجزی آ گئی تھی.